یا رب صل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نحل کا رکوع نمبر 14 اور 14ویں پارے کا رکوع نمبر 20، اس کا لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ ہو چکا تھا۔ آج انشاءاللہ میں اس کی تفسیر شروع کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ، اور جب ہم کوئی آیت تبدیل کرتے ہیں کسی دوسری آیت کے بدلے میں، واللہ اعلم بما ينزل، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کر رہا ہے۔ قالوا انما انت مفتر، تو یہ کہتے ہیں کہ آپ تو جھوٹ گھڑتے ہو معاذ اللہ، یعنی اس اللہ کی طرف جو اس قرآن کی نسبت کرتے ہو یہ غلط نسبت کرتے ہو، اس میں معاذ اللہ آپ جھوٹے ہو۔ قرآن میں بہت دفعہ ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل کی، اس میں ایک حکم دیا، پھر اس کو چینج کر دیا۔ بعض دفعہ آیت ایسی چینج کی ہے کہ لفظ ہی اس کا منسوخ کر دیا، اس کی تلاوت پر بھی پابندی لگا دی۔ بعض دفعہ ایسا نسخ ہوا ہے کہ تلاوت کو باقی رکھا گیا، حکم کو تبدیل کر دیا گیا۔ بعض دفعہ حکم کو باقی رکھا گیا، تلاوت کو منسوخ قرار دے دیا گیا۔ یہ تینوں قسم کی مثالیں ہمیں قرآن مجید میں ملتی ہیں۔ تو حکم کو باقی رکھا گیا اور تلاوت کو منسوخ کر دیا گیا، وہ رجم کی آیات تھیں، جس میں آیت تھی الشیخ والشیخۃ اذا زنایا فرجموا کل واحد منہما، کہ جب شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو ان دونوں کو پتھروں سے ہلاک کرو۔ یہ حکم تو باقی رکھا لیکن الفاظ کو منسوخ کر دیا، یعنی قرآن سے الفاظ نکال دیے گئے۔ اب اس میں کیا حکمت تھی کہ بھئی جب اللہ تعالیٰ نے حکم کو باقی رکھا ہے تو لفظ کو نکال دیا، اس میں حکمت کیا ہے؟ بہت ساری حکمتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہمیں ہر حکمت کا علم ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن سرسری غور سے جو ایک حکمت معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ رجم کا جو حکم ہے نا اسلام میں، بہت سخت حکم ہے، اس کے لیے بہت شدید اور مضبوط دلیل ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اجماع کی حجیت کو ثابت کرنے کے لیے کہ اجماع کا جو حکم ہے وہ بھی قرآن کی آیت جیسا ہی ہے، تو یہ بتانے کے لیے عین ممکن ہے ان آیتوں کو قرآن سے نکلوا دیا ہو کہ پوری امت کا، صحابہ کا اجماع ہو چکا ہے کہ جو شادی شدہ مرد یا عورت کو رجم ہی کیا جائے گا۔ تو یہ اجماع بتانے کے لیے کہ اجماع اتنی مضبوط دلیل ہے کہ اس سے جو حکم ثابت ہوگا وہ قرآن کی آیت جیسا ہی ہوگا، یعنی یہ امت اجماع پر ایسے ہی عمل کرتی ہے جیسے قرآن کی آیت پر۔ تبھی قرآن سے باقاعدہ ان آیتوں کو منسوخ کر کے نکالا گیا ہے، پھر بھی پوری امت کا اس پر اجماع ہوا، صحابہ کا، تابعین کا، چاروں ائمہ کا، تمام محدثین کا۔ کوئی بھی اسلامی اسکالر جو معتبر اسکالر ہو، ایسا نہیں گزرا اسلامی تاریخ میں جس نے اس حکم کا انکار کیا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اجماع کی حیثیت کو بیان کرنے کے لیے نا کہ یہ امت شریعت کے حکم کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کی آیت کو جو ویلیو دیتی ہے وہی اس امت کے اجماع کو بھی ویلیو دیتی ہے، یعنی پوری امت اگر کسی حکم پہ جمع ہو جائے تو یہ اس کو وہی ویلیو دیتی ہے جو قرآن کی آیت کو، تو اس کے لیے قرآن میں اس آیت کا باقی رہنا ضروری نہیں ہوتا۔ تو یہ اجماع جو ہے نا بہت مضبوط دلیل ہے۔ آج جتنے گمراہ لوگ آج سوسائٹی میں آ رہے ہیں، گمراہ اسکالر آئے ہیں، وہ اجماع کے راستے سے ہی گمراہ کرتے ہیں، یعنی اجماع کو توڑتے ہیں وہ۔ تو حدیث میں آتا ہے میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ تو اتنا اہم ترین حکم جس کے لیے انتہائی مضبوط دلیل چاہیے تھی جو رجم کا حکم ہے، تو اس کے لیے امت نے اجماع کا سہارا لیا کہ اس پر پوری امت کا اجماع، لہذا یہ ایسے ہی ہے جیسے قرآن کی آیت۔ تو اور بہت ساری حکمتیں ہو سکتی ہیں۔ تو میرے ذہن میں یہ حکمت آتی تھی جب میں طالب علم تھا نا، تو میں سوچتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب رجم کے حکم کو باقی رکھا تو آیتوں کو کیوں منسوخ کر دیا، حالانکہ حکم کتنا امپورٹنٹ ہے اور کتنا سخت حکم ہے۔ تو میرے ذہن میں یہ بات آتی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ امت اجماع کو ایسے ہی فالو کرتی ہے جیسے قرآن کی آیت کو، یعنی قرآن کی آیت اگر منسوخ بھی ہو جائے گی، اگر اجماع ہوگا نا تو امت اس اجماع کو بہت ویلیو دے گی۔ تو یہ بات اللہ امت کے آخری حصے تک، جو قرب قیامت میں آنے والی امت ہے، اس تک یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ اس امت کے اجماع کو معمولی نہ سمجھو۔ اللہ کا فضل ہے کہ میرے ذہن میں یہ نقطہ آیا، بعد میں الحمدللہ میں نے مفسرین میں جب دیکھا، جب طالب علمی کے دور ہمارا مکمل ہوا، جو ایک روایتی طالب علمی کا دور ہوتا ہے، تو مجھے بعض مفسرین کی طرف سے ان کی تفسیروں میں یہ بات صراحت سے مل گئی کہ اللہ نے اس بات کا بہت زیادہ امکان ہے کہ یہ حکمت ہو کہ تاکہ امت اجماع کو ویلیو دے، اور یہ بات ثابت ہو جائے کہ یہ امت اجماع کو وہی ویلیو دیتی ہے جو قرآن کی کسی آیت کو ویلیو دیتی ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ یہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ یعنی اس سے ایک اہم بات یہ بھی ثابت ہوگی کہ آپ قرآن کی آیت کی ایسی تفسیر بیان نہیں کر سکتے جو اجماع امت کے خلاف ہو۔ آج کتنے اسکالرز ہیں جو قرآن کی آیتوں کی ایسی تفسیر کر رہے ہیں جو ان کی اپنی ذاتی رائے ہوتی ہے،
اور ذاتی اجتہاد ہوتا ہے، اور وہ پوری امت پہ تھوپ دیتے ہیں اور پوری امت کو غلط قرار دے رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے کسی اسکالر کو آپ کبھی بھی نہ سنیں جو آپ کو اجماع امت کے خلاف لے کے جا رہا ہو، تمام فقہا صحابہ کا ایک رائے ہو اور وہ اس کے خلاف فتویٰ دے رہا ہو اور دلیل یہ دے رہا ہو کہ میں قرآن و حدیث کو مانتا ہوں، میں کسی اور کے فتوے کو نہیں مانتا، تو اس کی دلیل سے آپ کبھی دھوکے میں نہ آئیں۔ تو بہرحال جو آیت کا جو اصل مفہوم ہے وہ یہ کہ یہ مشرکین نے یہ کہا کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو یہ منسوخ کیوں ہوتا ہے بھائی؟ اللہ نے ایک آرڈر دیا تو اللہ اس آرڈر پہ قائم رہے نا، اس کو چینج کیوں کر رہا ہے؟ اس کی بہت ساری مثالیں پچھلے لیکچروں میں یہ مثالیں میں دے چکا ہوں۔ تو ان مثالوں میں اللہ نے جواب بھی دیا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ اگر ایک آیت نازل کر رہے ہیں جو اس وقت کے لحاظ سے سوٹیبل ہے، وہ آرڈر اس زمانے کے لحاظ سے ہے، اور پھر اللہ اس کو چینج کر رہے ہیں اس لیے کہ دوسرے زمانے کے لحاظ سے وہ چینجنگ ہی کا تقاضا کرتا ہے، تو اس میں کیا حرج ہے؟ اس سے یہ تو نہیں ثابت ہوتا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ یہ بات جب ثابت ہوگی کہ پہلے والا حکم غلط ہو یا دوسرے والا حکم غلط ہو، پھر یہ ثابت ہوگا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، کیونکہ اللہ غلطی نہیں کر رہا۔ اس زمانے کے لحاظ سے وہی حکم تھا، اور جب زمانہ چینج ہوا تو اللہ نے حکم کو چینج کر دیا، تو یہ تو اس کے تقاضا ہے کہ یہ واقعی اللہ کا کلام ہے جو لوگوں کی مصلحت کو دیکھ کر نازل کیا جا رہا ہے۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات اللہ کے علم میں تھی کہ اب ایسے احکام نازل کیے جائیں کہ اب وہ قیامت تک اس میں تبدیلی نہ ہو، تو پھر اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں جو احکام نازل کیے وہ ہمیشہ کے لیے ہو گئے۔ تو یہ جو تدریج آئی ہے، کیونکہ ابتدائی اسلام کا زمانہ تھا، اس میں احکام کی حیثیت کچھ اور تھی، لوگ نئے نئے مسلمان ہو رہے تھے، اسلام اسٹیبل نہیں ہوا تھا، اور بہت ساری برائیوں میں عرب مبتلا تھے، ان سے ایک دم سے چھڑوانا ممکن نہیں تھا۔ لیکن دو طرح کے احکام میں چینجنگ ہوئی ہے۔ ایک تو یہ کہ کچھ برائیاں ایسی تھیں کہ ان کو فوراً تبدیل کرنے میں یہ تھا کہ قوم شاید ممکن ہے تبدیل نہ ہو، یعنی بہت زیادہ مشکل میں پڑ جائے گی وہ۔ اور کچھ احکام ایسے تھے کہ برائی چھڑوانے کے لیے اس میں زیادہ سختی کا حکم تھا تاکہ ان کو اس برائی سے بچنے کی عادت ہو۔ تو ان دونوں طرح کے احکام آئے۔ مثال کے طور پر آپ شراب کو دیکھ لیں کہ شراب کے بارے میں پہلے کیا حکم آیا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز نہ پڑھو، نماز کے قریب مت جاؤ۔ اس میں اشارہ تھا کہ نشہ کرنے پر ہم پابندی نہیں لگا رہے، شراب پر پابندی نہیں ہے، لیکن نماز میں شراب پی کے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب نماز کا جب ٹائم ہوگا تو شراب سے اجتناب کرنا ہے آپ نے۔ تو یہ حکم بعد میں تبدیل کیا گیا۔ اور انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، کہ یہ سب چیزیں ناپاک ہیں، ان کو چھوڑ دو۔ تو ہمیشہ کے لیے شراب کو حرام قرار دے دیا گیا۔ اب پہلی والی آیت بھی اللہ کی طرف سے تھی، دوسری والی آیت بھی اللہ کی طرف سے۔ اب مشرکین کہہ رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، یہ کیا بات ہے، پہلے اجازت ہے صرف نماز میں پابندی، بعد میں ہمیشہ کے لیے حرام۔ تو بھائی وہ شروع میں پابندی وہ مصلحت کے خلاف تھی، پورا عرب شراب پیتا تھا، سب لوگ شراب پیتے تھے الا ماشاءاللہ چند لوگوں کے۔ تو پہلے وہ اتنی آزمائشوں میں گرم پتھروں پہ ان کو لٹایا جا رہا ہے، کوئلوں پہ ان کو جلایا جا رہا ہے، اتنی سخت عذاب میں ایک ایسی چیز کو فوراً چھڑوا دینا جو صدیوں سے پیتے آ رہے ہوں، تو اللہ غفور الرحیم بھی تو ہے نا، وہ چاہتا ہے کہ اپنے بندوں کو تدریجاً آہستہ آہستہ احکام دے۔ تو شروع میں یہ حکم دیا، پھر ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا گیا۔ اچھا، یہاں تو آسانی سے مشکل کی طرف، کچھ احکام ایسے ہیں جن میں پہلے مشکل تھی پھر آسانی کی طرف لے کر آئے۔ جیسے جب شراب کو مستقل حرام کر دیا گیا تو اس میں یہ حکم دیا گیا کہ حدیث میں آتا ہے کہ شراب کے برتن رکھنے پر بھی پابندی ہے۔ عرب جن برتنوں میں شراب رکھا کرتے تھے وہ برتن بھی توڑنے کا حکم تھا۔ اب یہ سختی تھی۔ وجہ اس کی یہ کہ جب مکمل حرام ہو گئی نا، اب اگر برتن رکھنے کی اجازت دی جائے تو جو شراب کے عادی لوگ ہیں برتنوں کو دیکھ دیکھ کے ان کو شراب یاد آئے گی، تو ان کو حکم دیا کہ شراب کے برتن بھی توڑ دو، وہ بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر یہ حکم منسوخ کیا گیا کہ نہیں، اب شراب کے برتن رکھ سکتے ہو، یعنی برتنوں کو توڑنے کا، کیونکہ اب شراب سے بچنے کے عادی ہو گئے ہیں، برتنوں کو اب برتن دیکھ کے شراب کی یاد نہیں آئے گی کیونکہ اب چھوڑنے کی عادت ہو گئی ہے۔ تو یہ جو احکام میں کچھ تھوڑی بہت چینجنگ آئی ہے، یہ ابتدا میں آئی ہے اس لیے کہ تاکہ ایک عرب کو اس سے اسلامی احکام سے مانوس کیا جا سکے۔ شروع میں عربوں کو وضو سے مانوس کرنے کے لیے، کیونکہ وضو کے وہ عادی نہیں تھے، جسم کو اتنا زیادہ صاف ستھرا رکھنے کے عادی نہیں تھے، حکم دیا گیا کہ آگ پہ پکی ہوئی بھی کوئی بھی چیز اگر کھا لی جائے گی نا تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ بعض فقہا کا بھی یہ مذہب ہے، جیسے اونٹ کا گوشت کھانے سے امام احمد بن حنبل کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جمہور کہتے ہیں کہ یہ ابتدائی اسلام میں تھا تاکہ لوگ وضو کے عادی بنیں، یعنی
ایسی ایسی چیزوں سے وضو توڑا جاتا تھا، یعنی وضو توڑنے کا حکم دیا گیا، وضو کو توڑنا قرار دیا گیا کہ جو عام استعمال میں تھی، تاکہ بار بار وضو کریں۔ جب عادت پڑ گئی تو پھر جو اسلام میں آخر میں جو جمہور فقہا کے نزدیک کہ بھئی نجاست جسم سے نکلے گی تو وضو ٹوٹے گا، ورنہ وضو آپ کا نہیں ٹوٹے گا۔ ورنہ ابتدائی اسلام میں تو یہ تھا کہ آپ اونٹ کا گوشت کھانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہر وہ چیز جو آگ پہ پکی ہوئی ہے وہ کھانے سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا، تاکہ بار بار وضو کریں اور اس کی عادت پڑے۔ تو یہ جو اسلام میں چینجنگ آئی ہے کچھ احکام کی، تو یہ چینجنگ یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تبھی اللہ نے جواب کیا دیا کہ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ، جب ہم ایک آیت کو تبدیل کرتے ہیں دوسری آیت کے ذریعے، تو وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ، اللہ کو خوب پتہ ہے وہ کیا نازل کر رہا ہے، یعنی اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ تو جب اللہ کو پتہ ہے کہ کیا نازل کر رہا ہے تو وہ مصلحت پر مبنی نازل ہوگا، وہ ایسی آیتیں نہیں ہوں گی جو غلط آیتیں ہوں یا غلط آرڈر ہوں، تو اللہ کو خوب پتہ ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے، قالوا انما انت مفتر، یہ کیا کہتے ہیں، اے نبی معاذ اللہ آپ گھڑ رہے ہیں۔ مشرکین تو نبی نہیں مانتے تھے، اے محمد آپ معاذ اللہ گھڑ رہے ہیں۔ تو یہ غلط چیز کو دلیل بنا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا قرار دیتے تھے۔ قرآن کہتا ہے بل اکثرهم لا يعلمون، ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ کیا مطلب، جاہل ہیں، وہ باتیں کر رہے ہیں جو اہل علم پر زیب نہیں دیتی۔ اہل علم دلیل کو دلیل مانتے ہیں، ایسی چیز جو دلیل نہیں ہو اہل علم اس کو دلیل قرار نہیں دیتے۔ تو قرآن میں ایک آیت کا نازل ہو کے اس کا منسوخ ہو کے اس کی جگہ دوسری آیت کا نازل ہونا، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلام کو خود سے گھڑ لیا ہے۔ قُلْ نَزَّلَهُ روح القدس، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے اس کلام کو نازل کیا ہے مقدس روح نے، یعنی جبریل نے، من ربک بالحق، آپ کے رب کی طرف سے، بالکل حق کے ساتھ، باطل کے ساتھ نہیں، لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ ایمان والوں کو ثابت قدمی نصیب ہو۔ تبھی جب آیتیں نازل ہوتی ہیں اور تدریجاً نازل ہوتی ہیں تو اہل ایمان کا ایمان کم ہونے کے بجائے اور زیادہ بڑھتا ہے۔ تو باطل لوگ ہیں جو اوٹ پٹانگ باتیں کر کے لوگوں کو دین سے روکتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں تو یہ تو اللہ کا کلام نہیں ہے، جبکہ ایمان والوں کو اور زیادہ مضبوطی ملتی ہے۔ وَہُدًى، اور ان کو اس میں ہدایت ملتی ہے، سیدھا راستہ ملتا ہے۔ وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اور جو لوگ فرما بردار بنتے ہیں ان کو خوشخبریاں ملتی ہیں اور موٹیویشن ملتی ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، اللہ تعالیٰ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں۔ کچھ لوگ تو اس بات کو بنیاد بنا کے اس کلام کو جھوٹا معاذ اللہ قرار دیتے تھے کہ اس میں چینجنگ کیوں ہوتی ہے، اور کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ میں ایک نصرانی آیا کرتا تھا، عیسائی تھا، وہ بیٹھا کرتا تھا، آپ کی باتیں سنا کرتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آپ کی باتیں اچھی لگتی۔ تو آپ کو پتہ ہے جب بھی کوئی پروپیگنڈا کرنے والا ہوتا ہے نا تو وہ تو رائی کا پہاڑ بنا دیتا ہے، اس کو تو ایک سرا چاہیے ہوتا ہے۔ تو کسی نے آپ کو دیوانہ کہا معاذ اللہ، کسی نے آپ کو مجنون کہا، کسی نے شاعر کہہ کے رد کیا، کسی نے کہا کہ یہ جو ہے کلام چینج ہو رہا ہے، یعنی احکام آیتیں چینج ہوتی ہیں تو اس کا مطلب یہ نبی نے گھڑا ہے۔ تو بعض لوگوں کو یہ موقع مل گیا کہ بھئی یہ جو ایک نصرانی ہے، عیسائی ہے، یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھتا ہے ان کی محفل میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں بھی کرتا ہے، تو یہ سکھا رہا ہے اصل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں۔ وہ عیسائی ہے، اس کے پاس تورات اور انجیل کا علم ہے، تو وہاں سے باتیں لے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ سکھاتا ہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کو جو تورات انجیل کی اصل میں باتیں ہیں، وہ بھی تو آسمانی کتابیں ہیں نا، تو اصل میں وہ باتیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف منسوب کر کے اپنے الفاظ میں بیان کر دیتے ہیں، اور ایک بشر آ کے ان کو یہ سب چیزیں سکھا رہا ہے، انسان آ کے سکھا رہا ہے۔ تو اس کا قرآن نے جواب دیا کہ اے نبی آپ غمزدہ نہ ہوں، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بشر، ہمیں پتہ ہے کہ یہ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک انسان آ کے یہ ساری باتیں سکھا رہا ہے۔ تو ہم سب یہ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، آپ غم نہ کریں۔ جس کی چاہت میں، جس کو راضی کرنے کے لیے آپ دعوت اور تبلیغ کا کام کر رہے ہیں نا، تو اس کی راہ میں آپ کو جو تانے مل رہے ہیں، تو آپ کا محبوب جو اللہ ہے وہ یہ سب چیزوں کو سن رہا ہے، تو اس سے بھی انسان کو کافی تسلی ہوتی ہے کہ میں جس کے لیے تانے برداشت کر رہا ہوں وہ ذات تو کم از کم سن رہی ہے اور دیکھ رہی ہے نا، تو اس کا مجھے اجر دے گی۔ آگے اللہ ان کے اعتراض کا جواب دیتے ہیں کہ جو شخص پیغمبر کی محفل میں آ کے بیٹھتا ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتا ہے، تو تم کہہ رہے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سے معاذ اللہ تعلقات ہیں اور اس سے سب چیزیں سیکھ رہے ہیں،
تو عقل سے کام لو. لسان الذی یلحدون الیہ، اس شخص کی زبان جس کی طرف یہ لوگ اس قرآن کو منسوب کر رہے ہیں کہ یہ قرآن وہ سکھا کے جا رہا ہے. اعجمی، اس کی تو اصل زبان اعجمی ہے، یعنی وہ تو اعجمی زبان بولتا ہے، وہ شخص بھی اعجم ہے، یعنی اس کی جو مدر لینگویج ہے، جو مدر ٹنگ ہے، وہ تو عربی ہے ہی نہیں. تو ظاہر ہے جس کی مادری زبان عربی نہ ہو وہ فصیح عربی کیسے بول سکتا ہے، اور وہ کیسے اس فصیح عربی کو سکھا سکتا ہے. یعنی بہت زیادہ یہ ہوگا نا کہ وہ اپنی زبان میں کچھ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ سکھا رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قرآن کی شکل میں بیان کر رہے ہیں عربی میں. تو اتنی فصیح و بلیغ عربی، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں، تو ایسی فصیح و بلیغ عربی جس کا کوئی متبادل بنا نہ سکتا ہو، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے ممکن ہے؟ یعنی وہ تو تمہارے درمیان 40 سال سے زیادہ عرصہ رہے ہیں، وہ تو ایسی عربی نہ بولتے تھے جو قرآن کی عربی ہے، جتنی بلاغت والی اور یہ دلائل، وہ تو نہ بول سکتے تھے نہ لکھ سکتے تھے اس طرح کی عربی. تو ان کو ایک اجمی سکھا کے چلا گیا ایسی باتیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی، اس شخص کی زبان جس کی طرف یہ لوگ قرآن کو منسوب کر رہے ہیں وہ اعجمی ہے. وہذا لسان عربی مبین، اور یہ قرآن تو ایک زبان ہے جو عربی ہے، مبین، خالص، بہت واضح انداز میں بیان کرنے والی. اتنی بلاغت والی عربی ایک اجمی کیسے ایسا کلام سکھا سکتا ہے؟ یعنی ایسے ہی ہے جیسے میں اردو میں بہترین تقریر کر رہا ہوں، آپ کہیں کہ یہ اس نے اسکول میں نہیں پڑھی، اس کو ایک انگریز یہ تقریر سکھا کے جاتا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ بھائی وہ انگریزی بولنے والا آدمی اردو میں اتنی اچھی تقریر کیسے سکھا کے چلا گیا؟ تو یہی انداز قرآن کا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پیش کر رہے ہیں وہ ایک اجمی ایسا کلام کیسے سکھا سکتا ہے؟ اس کی تو یہ زبان ہی نہیں ہے، وہ تو ٹوٹی پھوٹی عربی بولے گا، غلط عربی بولے گا، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ آگے اللہ فرماتے ہیں ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان نہیں لاتے، یعنی ایمان نہ لانے کی انہوں نے ٹھان لی ہے، لا یہدیہم اللہ، اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا. تو یہ وہ بدبخت لوگ ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو قرآن ماننا ہی نہیں ہے، اس کلام کو اللہ کا کلام ماننا ہی نہیں ہے. تو اللہ پھر ان کو سیدھا راستہ نہیں دکھاتا، یہ اسی طرح کے وسوسوں میں آتے ہیں اور اسی طرح کے وسوسے پھیلاتے رہتے ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. رہا یہ مسئلہ کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ جھوٹ باندھ رہے ہیں اللہ پہ، اپنی طرف سے کلام بنا کے اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں، جھوٹ باندھ رہے ہیں. اگلی آیت میں اللہ نے اس کا جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں باندھ رہے، اصل میں وہ لوگ جھوٹ باندھ رہے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لے کر آتے. وہ اس کلام کو مخلوق کا کلام کہہ رہے ہیں، کلام اللہ کا ہے لیکن یہ جھوٹ بول کے اس کو انسانوں کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. کوئی کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام ہے، کوئی کہتا ہے ان کو فلاں آدمی سکھا کے جا رہا ہے، وہ اصل میں جھوٹے ہیں. انما یفتر الکذب، جھوٹ وہ لوگ گھڑتے ہیں، الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، جو اللہ کی ان آیات پر ایمان نہیں لے کر آ رہے. واولئک ھم الکاذبون، اور یہی لوگ ہیں اصل جھوٹے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے نہیں ہیں، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قرآن کا انکار کرنے والے لوگ وہ ہیں جھوٹے. من کفر باللہ من بعد ایمانہ، آپ کو پتہ ہے اس سے پچھلے رکوع میں اللہ نے معاہدوں کی پابندی کا حکم دیا تھا. تو اس آیت میں جو اگلی آیت ہے اس میں اسی معاہدے کی پابندی کی ایک صورت کو بیان کیا جا رہا ہے. جب آپ ایمان قبول کرتے ہیں، کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایک معاہدہ ہے. تو چند ٹکوں کی خاطر اسلام چھوڑ دینا یہ بھی معاہدے کی خلاف ورزی ہے، اور یہ ایسا سنگین جرم ہے کہ اللہ نے اس پر بہت بڑے عذاب کی وعید سنائی ہے کہ اگر آپ دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر اسلام چھوڑ دیتے ہو، اللہ سے کیے وہ معاہدے سے پھر جاتے ہو، یہ معمولی جرم نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ بہت سے صحابہ اسلام میں داخل ہوئے اور پھر اتنا سخت ان پر آزمائشیں آئی ہیں کہ ایک صحابی کو اتنا زیادہ ٹارچر کیا گیا کہ انہوں نے زبان سے کلمہ کفر کہہ دیا. وہ بہت زیادہ ان کو ٹارچر کیا جا رہا تھا. ایسے بھی ہوتا تھا نا کہ بعض کے ساتھ یہ ظلم کیا گیا کہ گھوڑے سے باندھا گیا، اونٹ سے باندھا گیا، ایک ٹانگ اس اونٹ سے ایک ٹانگ اس اونٹ سے، اور دونوں اونٹوں کو دو مختلف سمتوں میں چلا دیا، اور وہ صحابی رسول بیچ سے ان کے دو ٹکڑے ہو گئے. اس طرح کی جب اذیتناک سزائیں دی گئی تو ایک صحابی نے اس جان بچانے کے لیے اور اس عذاب سے بچنے کے لیے زبان سے کلمہ کفر کہہ دیا، کہ مشرکین کو کہہ دیا کہ میں اسلام کو میں چھوڑ دیا میں نے. لیکن وہ دل سے مومن تھے. وہ ظاہرہ سختی بہت زیادہ تھی، اس کی وجہ سے اکثر صحابہ تو عزیمت کو اختیار کرتے تھے اور وہ
قتل ہو جاتے تھے، مار دیا جاتا تھا، ان کو شہید کر دیا جاتا تھا، عذاب میں ڈالا جاتا، لیکن وہ کلمہ سے نہیں پھرتے. تو اب وہ جو صحابی تھے نا، وہ اس اذیت ناک منظر کو دیکھ کر انہوں نے زبان سے کلمہ کفر کہہ دیا. لیکن ان کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ اللہ نے تو معاہدے کی پابندی کا حکم دیا ہے، میں ایک ایسا نہ ہو کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جاؤں. تو اب بہت زیادہ وہ تکلیف بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی. تو ان کی تسلی کے لیے قرآن نے یہ آیتیں نازل کی کہ معاہدے کو تم پورا کرو، اسلام کا معاہدہ بھی. لیکن اگر کسی پر زبردستی مجبور کیا گیا ہے، اس کو اکراہ کی حالت ہے، تو پھر دل سے اگر وہ مومن ہوگا، زبان سے کلمہ کفر اگر کہہ دے، دل میں مسلمان ہو، تو پھر اللہ اس کو عذاب نہیں دے گا، وہ اللہ کے دربار میں مومن ہی سمجھا جائے گا. تو یہ اس آیت کا مفہوم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کفر باللہ، جو اللہ کے ساتھ کفر کرے. اللہ کے ساتھ کفر کا مطلب اللہ کا انکار، شرک، ختم نبوت کا انکار، جو بھی اسلام کے بنیادی عقائد ہیں جو قرآن و حدیث میں بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیے گئے، ان میں کسی عقیدے کا انکار بھی اللہ کے ساتھ انکار ہی ہے. اس مضمون کو قرآن میں کئی جگہ بیان کیا جا چکا ہے، میں اس کو ریپیٹ نہیں کرتا. من بعد ایمانی ہی، ایمان لانے کے بعد. الا من اکرہ، ہاں وہ جس کو مجبور کیا جائے. وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو. یعنی دل میں وہ یہ کہے کہ اللہ میں دل سے کافر نہیں ہو رہا، میں اب اس مصیبت اور تکلیف سے بچنے کے لیے زبان سے کفر کا اقرار کر رہا ہوں بس. ولیکن من شرح بالکفر صدرا، ہاں جو دل سے کافر ہوگا، جو دل میں بھی کافر ہو جائے گا، یعنی اسلام کو عملاً اور عقیدتاً چھوڑ دے گا. فعلیہم غضب من اللہ، تو ان لوگوں پر اللہ کا غضب ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. تو اس آیت میں اللہ نے مرتد ہونے والوں کو بڑی شدید وعید سنائی ہے. تو ایک صورت میں آپ زبان سے کلمہ کفر ظاہر کر سکتے ہیں کہ آپ کو بہت زیادہ مجبور کیا جائے. اس آیت سے بھی پتہ چلا کہ جس کو مجبور نہ کیا جائے، وہ اگر زبان سے کلمہ کفر کہہ دے نا، تو وہ حقیقت میں بھی کافر ہو جائے گا، چاہے وہ دل سے کافر نہ بھی ہو. خوب سمجھ لیں، اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ اگر کوئی مذاق میں بھی اپنے آپ کو کافر کہہ دے، دل میں اس کے کافر ہونے کی نیت نہ ہو، تو وہ حقیقت میں کافر ہو جاتا ہے، اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اس کا حج باطل ہو جاتا ہے. اس کو باقاعدہ دوبارہ اسلام قبول کرنا پڑے گا، دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا، حج ضائع ہو گیا، حج دوبارہ کرنا پڑے گا. جیسے بعض لوگ نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو قادیانی لکھ دیتے ہیں، مسلک چینج کر دیتے ہیں اپنا، ایسا مسلک جو اہل سنت والجماعت کا نہیں ہے، جو گمراہ فرقہ میں اپنے آپ کو شو کر دیتے ہیں. تو یہ بہت بڑا جرم ہے. اور وہ کہتے ہیں ہم نے تو بھائی ایک باہر جانے کے لیے کیا یہ کام. تو خوب سمجھ لیں کہ یہ بھی کافر ہو جائے گا، کیونکہ کلمہ کفر زبان سے کہنے کی اجازت اللہ نے حالت اکراہ میں دی ہے. اکراہ کیا ہے میں اس کی ڈیٹیل ابھی بتاتا ہوں. اکراہ میں اللہ نے اجازت دی ہے. اکراہ کے علاوہ زبان سے کہیں گے تو حقیقت میں کافر ہوں گے، چاہے دل میں نہ بھی ہوں. تو اس لیے مذاق میں بھی کبھی اپنے آپ کو غیر مسلم نہ کہیں، اور ڈاکومنٹس میں کبھی غیر مسلم نہ لکھیں اپنے آپ کو. ویزا حاصل کرنے کے لیے، نیشنلٹی کے لیے لوگ کر دیتے ہیں، قادیانی لکھ دیتے ہیں. پہلے ایک زمانے میں لوگ یورپ کے ویزے کے لیے اپنے آپ کو قادیانی لکھ دیتے تھے، تو واقعی وہ کافر ہو جائے گا. یہ بہت بڑا جرم ہے. ہاں اکراہ کی حالت میں اگر آپ زبان سے کلمہ کفر کہتے ہیں تو پھر اللہ نے اجازت دی ہے. اس کو رخصت کہتے ہیں. رخصت کا مطلب ہوتا ہے عزیمت. تو یہی ہے کہ آپ برداشت کریں، اور قتل کر دیا جائے آپ کو تو آپ شہید کہلائیں گے. دیکھیں کچھ احکام ایسے ہیں، جیسے آگے اگلی آیتوں میں آ رہا ہے اگلے رکوع میں، کہ حرام کھانے کی آپ کو اجازت ہے جان بچانے کے لیے. تو خوب سمجھ لیں وہ اجازت فرض کے درجے میں ہے. اگر کوئی شخص مر رہا ہو، موت کا شکار ہو رہا ہو، بھوک سے مرنے والا ہو اور خنزیر پڑا ہوا ہو، تو صرف اجازت نہیں بلکہ عزیمت ہے، یعنی اس کو کھانا پڑے گا. نہیں کھائے گا اور مر گیا تو خودکشی کا گناہ ہوگا. تو یہ رخصت عزیمت کے معنی میں. یہ فقہ کی ٹرم ہے، آپ لوگ کو شاید یہ سمجھ میں نہ آئے، لیکن جو علماء ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہے تو رخصت، لیکن حقیقت میں حکم ہے، آرڈر ہے. رخصت کا مطلب ہے آپشن ہے، کہ کر لو تو ٹھیک ہے، نہیں کرو تو بھی ٹھیک ہے. تو یہاں کرنا پڑے گا. حرام جان بچانے کے لیے کھانا فرض ہو جاتا ہے، وہ حرام رہتا نہیں ہے اصل میں اس صورت میں. لیکن ایمان جو ہے اس میں جو اللہ نے اجازت دی ہے، تو یہ اجازت رخصت کے معنی میں ہے، یعنی آپشنل ہے، کہ آپ جان بچانے کے لیے زبان سے کلمہ کفر کہہ بھی سکتے ہیں، اور یہ بھی آپ کو حق ہے کہ جان نہ بچائیں اور ایمان پر قائم رہیں اور اگلا آپ کو قتل کر دے. تو یہ شہادت کہلائے گی پھر. یعنی ایسی صورت میں کلمہ کفر کہنا فرض نہیں ہو جاتا، جائز ہو جاتا ہے. کیونکہ بہت سارے صحابہ تھے جن کو قتل کیا گیا، بہت ٹارچر کیا گیا، انہوں نے کلمہ کفر نہیں نکالا زبان سے اور وہ شہید ہو گئے. تو
اس لیے جو ہے نا قرآن کی آیتوں کا ہمیں علماء سے جو صدیوں سے فقہا چلے آ رہے ہیں انہوں نے جو تشریح کی ہے احکام کی، اسی تشریح کو فالو کرنا پڑے گا۔ تو وہ تشریح یہی ہے کہ اگر آپ موت کے خوف سے خنزیر کھائیں تو یہ واجب ہو جائے گا، اگر نہیں کھائیں گے تو آپ کو گناہ ملے گا۔ یعنی اگر کوئی مر رہا ہے نا اور اس کے پاس کوئی خوراک ہی نہیں ہے کھانے کے لیے، تو پھر حرام بھی کھانا پڑے تو اس کو کھانا واجب ہو جائے گا، بلکہ اس پر چوری بھی واجب ہو جاتی ہے جان بچانے کے لیے۔ مثال کے طور پر آپ مر رہے ہیں، آپ کے پاس روٹی خریدنے کے پیسے نہیں ہیں اور بھوک سے آپ کی جان نکل رہی ہے اور مجبور ہیں آپ کو پتہ ہے کہ روٹی تندور والے کے پاس پڑی ہوئی ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو مجھے چوری ہی کرنی پڑے گی، تو جان بچانے کے لیے پھر آپ پر یہ بھی واجب ہو جائے گا کہ آپ وہ چوری کر کے کھا لیں، بے شک پہلے جان بچائیں آپ۔ اگر کوئی کہتا ہے نہیں جی میں چوری نہیں کروں گا بھلے میں بھوک سے مر جاؤں، تو مرنے پہ خودکشی کا گناہ ہوگا، اس کو خوب سمجھ لیں۔ ہاں وہ چوری کر کے کھائے گا لیکن دل میں اس نے پھر یہ نیت کرنی ہے کہ میں اس کا ضمان ادا کروں گا جب اللہ مجھے مالی وسعت دے گا، تو اس وقت تو وہ جیسے تیسے جان بچائے، اس کے بعد پھر اللہ مالی وسائل دے دے تو پھر وہ اس روٹی کی قیمت ادا کرے، اور یہ چوری کرنے سے پہلے نیت کرے گا، لہذا اس کو ہم چوری صورتاً کہیں گے، حقیقت میں وہ چوری ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ دل میں نیت کر رہا ہے کہ جب اللہ گنجائش دے گا تو میں پیسے دوں گا۔ لیکن عام حالات میں یہ جائز نہیں ہے کہ آپ کسی کی روٹی چوری کر لیں اس نیت کے ساتھ کہ میں بعد میں پیسے دے دوں گا، لیکن جان بچانے کے لیے صرف جائز نہیں بلکہ واجب ہو جائے گا۔ لیکن ایمان کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ اس پر قائم رہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں نہیں مجھے قتل کر دو، میں کلمہ کفر نہیں کہوں گا، تو پھر خودکشی کا گناہ نہیں بلکہ شہادت کا ثواب ملے گا۔ تو اب کون سا جبر ایسا ہے جس میں کلمہ کفر زبان سے کہنے کی اجازت ہے؟ تو خوب سمجھ لیں کہ اکراہ کی دو قسمیں ہیں، ایک کو اکراہ ملجی کہا جاتا ہے، ایک کو غیر ملجی۔ ملجی کا معنی وہ اکراہ جو آپ کو مجبور کر دے، یعنی اتنا آپ پر ٹارچر کیا جائے، تو وہ ٹارچر ہے قتل کی دھمکی، ایسی دھمکی جس میں آپ کو غالب گمان ہو کہ واقعی قتل کر دیں گے مجھے، یا معذور ہونے کی دھمکی، آپ کو پتہ ہے اتنا ماریں گے کہ میں اپاہج ہو جاؤں گا، یعنی میری بینائی چلی جائے، ایک آنکھ کی بینائی چلی جائے یا دونوں کی، ایک آنکھ کی بھی چلی جائے تو وہ بھی مجبور ہے، یا میرا ہاتھ مفلوج ہو جائے گا، یا میں پاؤں سے معذور ہو جاؤں گا، یعنی معذوری، تو یہ بھی اس میں داخل ہے۔ اور تیسری چیز ہے ضرب شدید، معذور تو نہیں ہوں گا لیکن بے تحاشا مارا جائے گا مجھے، جیسے بہت درندوں کی طرح پیٹتے ہیں نا، ایک دو تھپڑ یہ اکراہ میں داخل نہیں ہوتے۔ اور چوتھی چیز ہے حبس طویل، طویل عرصے کے لیے مجھے قید کر دیا جائے گا، یعنی بند کر دیا جائے گا جیل میں یا کہیں گھر میں، طویل عرصے کے لیے میں زمین میں چلنے پھرنے سے عاجز ہو جاؤں گا۔ تو اس چار قسم کے جبر کو اکراہ ملجی کہا جاتا ہے فقہ کی اصطلاح میں، اس کے شریعت میں کچھ الگ احکامات ہیں۔ اور ایک اکراہ ہوتا ہے غیر ملجی۔ غیر ملجی کا مطلب نہ قتل کی دھمکی ہے، نہ معذور ہونے کی، نہ بہت لمبی قید ہے، اور نہ بے تحاشا مار پیٹ ہے۔ تو ڈانٹ رہا ہے کوئی، یا آپ کو جاب نہیں ملے گی، یا ایسا ہوگا کہ جی آپ کو ویزا نہیں ملے گا، یہ تو اکراہ ہے ہی نہیں نا، یہ سب چیزیں تو یہ تو آپ کو جو مزے لگے ہوئے تھے وہ نہیں مل رہے آپ کو، یا ہلکا دو چار تھپڑ لگا دے کوئی، تو یہ اکراہ میں داخل نہیں ہے، اور ایسی صورت میں کلمہ کفر زبان سے نکالنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ تو خوب سمجھ لیں یہاں وہ اکراہ مراد ہے جو اکراہ ملجی ہو، غیر ملجی اکراہ اس میں آپ کلمہ کفر زبان سے نہیں کہہ سکتے۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جو زبان سے کلمہ کفر کہے لیکن دل اس کا مطمئن ہو، دل میں وہ نیت کرے کہ اللہ میں اوپر سے کہہ رہا ہوں میں ہوں مسلمان۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا، ہاں جو دل سے بھی کافر ہو جائے گا، زبان سے بھی کہہ رہا ہے اور دل میں بھی یہ نیت کہ میں اسلام کو چھوڑ رہا ہوں، اس پر اللہ کا غضب ہے۔ اس آیت کے تحت علماء نے لکھا ہے کہ وسوسے جو کفر کے آتے ہیں نا، اس کی بھی اللہ نے نفی کر دی ہے کہ اس پر بھی اللہ کا غضب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ من شرح بالکفر صدرن، شرح صدر ہو پورے اطمینان کے ساتھ، جس کو کفر کے وسوسے آ رہے ہوتے ہیں نا کہ اللہ کے بارے میں اعتراضات، نبی کے بارے میں الٹی باتیں، وسوسے، تو انسان اس سے ٹینشن میں ہوتا ہے کہ یہ کیوں آ رہے ہیں، تو یہ عین ایمان کی علامت ہے۔ تو وسوسے کے مریض کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ نے شرح صدر کہا ہے، شرح صدر کا دل سے پکا ٹکا کافر کہ بھائی میں چھوڑ رہا ہوں اسلام کو، جب تک ایسا دل میں خیال نہیں آتا تو آپ اسلام ہی پر قائم ہیں۔ تو وسوسے کے مریضوں کے لیے بھی اس میں تسلی ہے کہ وسوسوں سے انسان کافر نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو حدیث میں آتا ہے کہ وسوسے آنے سے جو آپ پریشان ہو رہے ہیں نا، یہ پریشان ہونا آپ کے ایمان کی علامت ہے، کیونکہ اس کا مطلب آپ دل سے اسلام کو پسند کرتے ہیں، تبھی تو وسوسے آنے سے آپ ٹینشن میں آ رہے ہیں۔ تو ٹینشن میں تو انسان اسی چیز سے آتا ہے کہ جو اس کو محبوب ہو اور اس کے وہ چھن رہی ہے اس سے، تو اس سے پتہ چلتا ہے آپ کو تو اسلام سے محبت ہے، تبھی اس کے چھننے کا غم ہو رہا ہے آپ کو، تو اس کا مطلب آپ دل سے اسلام کو پسند کرتے ہیں۔ تو وسوسے کے مریض کو ٹینشن نہیں لینی چاہیے۔
آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جو ایمان کو چھوڑ دے گا اس کا اتنا بڑا عذاب ہوگا کیوں؟ وجہ اللہ نے بیان کی، ذالک بأنہ مستحب الحیات الدنیا علی الآخرہ، یہ عذاب اس لیے ہوگا کہ انہوں نے آخرت پر دنیا کی زندگی کو ترجیح دی۔ اس میں اللہ نے ایک زبردست بات بھی بتا دی کہ جو لوگ اسلام کو چھوڑتے ہیں نا، وہ دلیل کی بیس پہ نہیں چھوڑ رہے ہوتے، وہ خواہشات کی بیس پہ چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ آج کتنے لوگ کہتے ہیں یار ہمیں اسلام پر اعتراضات ہیں، اس وجہ سے ہم اسلام چھوڑ رہے ہیں، وہ لیبل یہ لگا رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر بالفرض ان کو اسلام پہ کوئی اعتراض ہے تو جس کفر کی طرف جا رہے ہو کیا اس پہ اعتراض نہیں ہے تمہیں؟ اس میں تو بیسیوں قسم کے اعتراضات ہونے چاہیے۔ آج لوگوں کو اسلام کے نا چھوٹے چھوٹے حکام، یہ حکم میری سمجھ میں نہیں آتا، یہ کیسی بات کی اسلام نے؟ بھائی تم اسلام کو چھوڑ کر جس لائف اسٹائل کو فالو کر رہے ہو اس کی تو ساری باتیں ہی الٹی ہیں۔ تو اس لیے اللہ کہتے ہیں دلیل کی بیس پہ نہیں، یہ خواہشات کی بیس پہ چھوڑ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ کفر میں خواہشات بہت ہیں، زنا بھی ہے، شراب بھی ہے، نائٹ کلب بھی ہیں، ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں بھی جمع کرا دو، بہت ساری فسادات ہیں۔ تو یہ دنیا کی زندگی، دنیا کے چند ٹکوں کو آخرت پہ ترجیح دیتے ہیں، یہ اس کی بیس ہوتی ہے۔ تو اللہ ان کو اس لیے عذاب دے گا کہ جو ہمیشہ والی زندگی تم اس کو بھول گئے اور دنیا کی چند لذتوں کے پیچھے پڑ کر تم نے اسلام کو کیوں چھوڑا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ذالک بانہ مستحب الحیات الدنیا علی الآخرہ، یہ عذاب اس لیے ہوگا کہ انہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی۔ وان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اس لیے بھی ہوگا کہ اللہ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا کہ جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، جب ان کو ہدایت نہیں ملتی تو اور گمراہی کی طرف پھر جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ تو اسلام کو جب چھوڑیں گے نا تو بہت سارے سیدھے ٹریک سے ہٹیں گے، ہر چیز ان کی الٹی ہونا شروع ہو جائے گی، جس کے نتیجے میں ان کے لیے پھر اللہ کا غضب اور اللہ کا عذاب، پھر یہ یقینی بات ہے۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ کوئی اسلام سے پلٹ کے جا رہا ہے تو تم سمجھو کہ شاید اسلام میں کوئی خرابی ہوگی۔ بھائی کوئی اسلام ہی اپنے آپ کو ایکسپلین نہیں کر پایا، یا اسلام کے دلائل میں ہو سکتا ہے جان ہی نہ ہو، تو اس لیے یہ اسلام سے پلٹ رہا ہو۔ اللہ کہتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کی خوبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس کے بعد پلٹ گئے، تو یہ تو ان کے دلوں پر مہر کی بہت بڑی علامت ہے۔ ایک آدمی ایک مزیدار چیز کا ذائقہ چکھنے کے بعد کہے کہ یہ ٹیسٹی نہیں ہے، وہ زیادہ بڑا جو ہے وہ ہٹ دھرم اور ضدی ہے بنسبت اس کے جس نے چکھا ہی نہ ہو۔ تو ایک غیر مسلم اسلام قبول نہیں کرتا، یہ اتنا بڑا مجرم نہیں ہے۔ ایک اسلام کی خوبصورتی اور اس کا حسن دیکھنے کے بعد، اس میں طہارت، اس میں حقوق، ایک دوسرے کے حقوق ہیں، اس میں نشہ حرام ہے، اس میں اللہ کی توحید ہے، یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد وہ اسلام کو چھوڑتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں یہ تو وہ بدبخت لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے اسٹیمپ لگا دی، مہر لگا دی، وسم ان کے کانوں میں بھی مہر لگا دی۔ کیا مطلب؟ یہ حق بات سننے کے قابل بھی نہیں رہے ہیں۔ وہ ابصارہم، ان کی نگاہوں پہ بھی اللہ نے مہر لگا دی۔ مہر کا مطلب کہ نگاہیں دیکھنے کے قابل نہیں ہیں، ان کو سیدھا راستہ اب نظر نہیں آ رہا۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْغَافِلُونَ، اور یہی لوگ ہیں غافل۔ کیا مطلب؟ آخرت سے غافل، بس دنیا کی مستیوں میں پڑ گئے ہیں۔ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ، کوئی شک نہیں یہی لوگ آخرت میں ہم الخاسرون، ہم کا مطلب اصل خسارے والے، یہ حسر کے ساتھ ہے نا، دوبارہ ہم کا تکرار کیا، یہی لوگ ہیں خسارے والے۔ یعنی دنیا میں تو عیاشی کر لیں گے لیکن آخرت میں جو اصل برباد ہوں گے وہ تو یہ لوگ ہوں گے، کیونکہ سب سے بڑا خسارہ یہی ہے کہ آپ اسلام کی نعمت ملنے کے بعد آپ اس کو چھوڑ دیں۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا، اب چونکہ اس آیت کا ایک شان نزول تھا نا، صحابی رسول تھے جو مکہ میں ان پر اتنا ظلم ہوا کہ انہوں نے ظاہری طور پر اسلام کو چھوڑ دیا، تو بعد میں وہ ٹینشن میں آئے کہ میں کہیں کافر تو نہیں ہو گیا، میرے اعمال برباد تو نہیں ہو گئے، تو اللہ نے ان کو تسلی دی کہ نہیں نہیں نہیں، اگر کسی کو جبر کیا جائے، وہ زبان سے کلمہ کفر کہہ دے تو اللہ اس کو سزا نہیں دے گا۔ اور خاص طور پر ان صحابی نے تو بعد میں ہجرت بھی کی، اور ہجرت کر کے نیک اعمال بھی کیے انہوں نے، ان کے لیے اللہ پھر الگ سے تسلی کی آیت نازل کر رہا ہے کہ ثم ان ربک للذین ہاجروا۔ پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ تیرا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی، من بعد ما فتنوا، بعد اس کے کہ ان کو مصیبتوں میں ڈالا گیا، مکہ میں اتنے ظلم ہوئے، تو وقتی طور پر تو ٹھیک ہے انہوں نے زبان سے کلمہ کفر کہہ لیا، لیکن ان کی قربانیاں بھی تو دیکھو نا، ان فتنوں میں مبتلا ہونے کے بعد اپنے آپ کو دین پر قائم رکھنے کے لیے، ان کو یہ ڈر تھا کہ ایسا نہ ہو ہم کفر میں ہی چلے جائیں، دین پر قائم رکھنے کے لیے انہوں نے ہجرت کر لی۔ تو ثم جاہدوا، پھر نبی کے ساتھ مل کے جہاد بھی کیا، وصبروا، اور صبر بھی کیا، ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، تو تیرا رب ان سب باتوں کے بعد غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے۔
یعنی وہ تو اس سے پہلے بھی غفور الرحیم ہے، تو جس نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دے دیں وہ اس کے ایمان کو ضائع کیوں کرے گا؟ ان صحابی نے تو بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، ہجرت بھی کی، جہاد بھی کیا، صبر بھی کیا، تو اللہ کیسے ان کی قربانیوں کو ضائع کر دے گا؟ تو اللہ تو اور غفور ہے اور ان کے لیے اور زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا، سورہ نحل کا رکوع نمبر 14 اور 20۔ یہ رکوع بھی آسان ہے، اور اس میں جو اہم مضمون تھا وہ اہم مضمون یہی تھا کہ ایک تو قرآن کی جو آیتیں منسوخ ہوئی ہیں اس میں حکمت تھی، نمبر 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جس کی طرف کرتے تھے کہ وہ سکھا کے جاتا ہے، تو اللہ نے اس کی نفی کی، وہ اجمی ہے، وہ یہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اور ویسے بھی وہ ہمیشہ ساتھ نہیں رہا، جب ہجرت کی آپ نے مدینہ آ گئے تو پھر کہاں سے آیتیں نازل ہوتی تھیں، پھر کہاں سے مضمون آتے تھے، تو یہ ایک فضول قسم کا اعتراض تھا جو مشرکین نے ایک جو ہے نا شوشہ چھوڑا ہوا تھا۔ پھر اللہ نے اس رکوع میں یہ بھی بتایا کہ اصل جھوٹے وہ لوگ ہیں جو سارے دلائل دیکھ رہے ہیں، وحی نازل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، نبی پر جو وحی کی کیفیات نازل ہوتی تھی نا وہ تو نظر آتی تھی، شدید سردی میں آپ کو پسینہ آتا تھا، یہ سب عمل اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اور پھر منسوب کر رہے ہیں کہ فلاں بندہ سکھا کے جا رہا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ سب دلائل دیکھنے کے بعد جو قرآن کا انکار کرے نا اصل جھوٹے وہ لوگ ہیں۔ پھر اللہ نے یہاں اکراہ کا مسئلہ بیان کیا کہ ظاہری طور پر جبر کی حالت میں اگر کوئی اسلام چھوڑ دیتا ہے زبان سے، دل میں وہ مومن ہے، تو اللہ اس کے اسلام کو قبول کرے گا۔ تو اس میں ان غیر مسلموں کے لیے بھی ہے کہ جو اسلام قبول کرتے ہیں تو ان کے رشتہ دار ان کو قتل کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ ان غیر مسلموں سے بھی ہم کہتے ہیں، خاص طور پہ جو بچیاں ہیں، لڑکیاں ہیں اپنے گھروں میں، ہندو لڑکیاں، عیسائی لڑکیاں، سکھ لڑکیاں، وہ اسلام کو پسند کرتی ہیں، لیکن ان کو ڈر ہے کہ اگر ہم مسلمان ہو گئے تو ہماری سوسائٹی بائیکاٹ کرے گی، ہم بہت مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ تو ان کے لیے بھی اس میں تسلی ہے کہ بھئی آپ تنہائی میں کلمہ پڑھ کے آپ دل سے اسلام کو قبول کر لیں، اور جب آپ کو یہ خطرہ ہو کہ ٹارچر کیا جائے گا تو زبان سے آپ اس کا اقرار نہ کریں۔ مجبوری میں آپ زبان سے کہہ دیں کہ میں ہندو ہوں، میں سکھ ہوں، میں عیسائی ہوں، لیکن دل میں آپ اللہ سے اپنا معاملہ سیدھا رکھ لیں، تو اللہ اس کو بھی قبول کر لے گا۔ تو کتنی بڑی اللہ نے ان غیر مسلموں کے لیے بھی آسانی کر دی۔ پھر چھپ کے جتنی نماز کی توفیق ملتی ہے آپ پڑھ لیں، جو پڑھ نہیں سکتے بعد میں پھر جب اللہ حالات اچھے کر دے تو اس کو قضا کر لیں آپ۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک اجازت ہے، اس میں ان غیر مسلموں کے لیے بھی رحمت ہے کہ اللہ اس طرح بھی قبول کر لے گا۔ اور جو دل سے اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں پھر ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان کو اللہ معاف نہیں کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ رکوع ہمارا کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ، اور وقت ہمارا بہت تھوڑا باقی ہے، 1.5-2 منٹ باقی ہیں، اس میں اگلا رکوع ہم شروع نہیں کر سکتے۔ تو انشاءاللہ پھر ہم اگلے ایپیسوڈ میں سورہ نحل کا رکوع نمبر 15 اور 14ویں پارے کا رکوع نمبر 21 انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔